بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد ود کثیر من اہل الکتاب لو بہت سے اہل کتاب ان کی خواہش اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لو کہ آگے فرماتے ہیں مصدریتن کہ یہ لو جو ہے مصدریہ ہے، ترکیب کو بیان فرمایا کہ یردونکم، ان کی کیا خواہش، کیا چاہت اور دلی تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم کفارا، ایمان لانے کے بعد، تمہارے ایمان لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف تمہیں لوٹا دے۔ یعنی ان کی کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ تم لوگ کسی طرح دوبارہ کافر ہو جاؤ، حسداً، بطور حسد کے، یعنی تم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کی ہیں، اور جو اجر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ان سب کی وجہ سے، اور احکام میں جو سہولت اور جو احکام میں آسانی کی اور اجر زیادہ دیا، اس کی وجہ سے مفعول لہو، فرمایا کہ حسدن جو ہے یہ مفعول لہو ہے، یردونکم کا یہ ترکیب کو بیان کیا، کائنن یہ بھی ترکیب کو بیان کیا کہ من عند اللہ سے پہلے کائنن فعل محذوف ہے، فعل مقدر کو بیان کیا، ترکیب کا بیان ہی فعل مقدر کو بیان کیا تو ترکیب کا بیان ہوا۔ یہ بھی من عند اللہ من عند انفسہم، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے، اس حسد اور بغض کی وجہ سے ای حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ، فرماتے ہیں کہ یعنی ان کے جو نفس خبیثہ ہیں وہ ان کو اس بات پر ابھارتے ہیں، ان کے نفس خبیثہ انہیں اس بات پر ابھارتے ہیں۔ یہ من عند انفسہم کے حاصل معنی کو بیان فرمایا، یعنی ان کے نفس خبیثہ اس بات پر ابھارتے ہیں کہ کسی طرح چلو ہم تو برباد ہو ہی رہے ہیں، انہیں بھی لات مارتے ہوئے جائیں کہ یہ بھی برباد ہو جائیں۔ من بعد ما تبین لہم، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل ہو یا ان باتوں سے، ان معاملات سے ناواقف ہو، بلکہ من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد، باوجود اس کے کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، فی التوراۃ، یعنی محل کو بیان فرمایا کہاں پر بات واضح ہوئی ہے، حق کہاں پر واضح ہوا ہے ان کے لیے، تورات کے اندر، الحق یعنی حق واضح ہو گیا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، نبی برحق ہے۔ فی شأن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ متعلق کا بیان ہے، فی شأن النبی یہ متعلق کا بیان ہے، من بعد ما تبین لہم الحق۔ لہذا وہ لوگ تو اپنے نفس خبیثہ کے سامنے مجبور ہو کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی مومنین کو کیا حکم دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاعفو، تم ان کو معاف کرو، عنہم، یہ
متعلق کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں اور صلے کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں، فاعفو کا متعلق اور یا فاعفو کا صلہ۔ ای اترکوہم، یعنی حاصل معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یعنی تم ان کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان کو معاف کر دو، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جب معاف کر دیا تو اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بندہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد کے اندر بندہ معاف کر دیتا ہے تو قیامت کے اندر بھی اس کو معافی مل جاتی ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو معاف کر دو تو قیامت کے اندر بھی ان کو معافی مل جائے گی، یا تو قیامت میں بھی بچ جائیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اترکوم نکالا کہ تم انہیں ابھی فی الحال چھوڑ دو، اسی حالت میں چھوڑ دو۔ فاعفو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اسے معاف کر دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو، ابھی ان سے دنیا میں کوئی تعرض نہ کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کرو، جیسا کہ آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے۔ آگے جواب سمجھ میں؟ وَاصْفَحُوا، اور درگزر کا معاملہ کرو، یعنی اعرضوا، یہ مرادی معنی بیان فرمایا وَاصْفَحُوا کے کہ تم ان سے فی الحال اعراض کرو، فَلَا تُجَازُوهُمْ، لہذا تم جو ہے ابھی ان پر کوئی چڑھائی وغیرہ نہ کرو۔ یہ فَلَا تُجَازُوهُمْ یہ لازمی معنی کو بیان فرمایا وَاصْفَحُوا کے، درگزر جب بھی ہوگا جب کوئی ان سے کوئی ان پر لڑائی یا چڑھائی وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے، یا لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی آ جائے اپنے حکم کے ساتھ، لیکن لفظی ترجمے کے مقابلے میں با محاورہ ترجمہ کرنا زیادہ بہتر ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے۔ فیہم، یہ محل کو بیان فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم کس کے متعلق آئے؟ فرمایا کہ انہی لوگوں کے متعلق جو تم سے حسد کرتے ہوئے تمہیں دوبارہ کفر میں لوٹانے کے خواہش مند ہیں۔ من القتال، یعنی وہ حکم کیا ہوگا، اس امر کی تعیین کر دی، امر اللہ کی تعیین کر دی کہ وہ قتال کا حکم ہے۔ ابھی تمہیں قتال کا حکم نہیں ہے، لیکن جب قتال کا حکم تمہیں آ جائے گا تو پھر ان سے قتال کرو۔ ان اللہ، محل کا بیان ہے، امر اللہ کے محل کا بیان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو پہلے قتال وغیرہ سے یا اس طرح کے کسی بھی کام سے روکا ہے، اس لیے کہ شروع میں اجازت نہیں ملی تھی، اس وقت جو ہے زبانی دعوت کا حکم تھا۔ مکہ زندگی کے تقریباً 13 سال، نبوی 13 سال مومنین کو قتال کی اجازت نہیں ملی تھی، مومنین کو اجازت نہیں ملی تھی، زبانی دعوت اور زبانی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا۔ تو بعد میں پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پھر سب سے پہلا واقعہ بدر کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 27 کے قریب غزوات ایسے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور 66 کے قریب سریے ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ فرمائے۔
27 غزوات اور 66 سریے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگیں ہوئی، اور 66 سریے، سریہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا ہو۔ تو جی کوئی بات ہے کیا؟ اچھا، سریے 55 یا 66 ایسے ہی ہیں، مجھے 66 یاد پڑ رہے تھے، بہرحال 55 ہیں یا 66۔ تو لیکن جب تک حکم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے درگزر کا معاملہ کیا۔ اب جب جہاد کا حکم آ گیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب زبانی دعوت یا زبانی کام کرنے کی ممانعت آ گئی ہے، اب صرف جہاد ہی سے کام چلے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی زبانی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بلکہ جہاد کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے زبانی دعوت دیتے تھے، ان کو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کی طرف بلاتے تھے، ایمان کی طرف ان کو بلاتے تھے، نہیں آتے تو ان کو جزیے کی پیشکش کرتے تھے، اس پر بھی نہیں آتے تھے پھر ان سے قتال کرتے تھے۔ تو یعنی یہ بات اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک حکم اگر بعد میں دوسرا حکم آ رہا ہے کسی حکم کے بعد تو وہ پہلا منسوخ ہو گیا۔ ہاں، منسوخ جو ہوا ہے، جو ہوئے ہیں منسوخ، وہ خود قرآن میں موجود ہیں، قرآن اور احادیث سے پتہ چل جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے دعوت کے طریقوں کی تو اس کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو زبانی دعوت یہ بھی شریعت کا شعبہ ہے، جہاد تلوار کے ذریعے سے دعوت یہ بھی دین اسلام کے دعوت کا شعبہ ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک اچھا زبانی دعوت ایک تو وہ ہوتی ہے جو بغیر دلیل کے پیار محبت سے ہوتی ہے۔ پیار محبت کے لفظ میں ویسے استعمال کر رہا ہوں، یعنی بغیر دلیل کے، یوں سمجھ لے جو مناظرانہ طرز سے ہٹ کر ہوتی ہے، مناظرانہ طرز سے ہٹ کر ہوتی ہے، جیسا کہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ بزرگ جو ہوتے ہیں، یہ مناظرانہ طرز سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ یہ بھی قرآن شریف کے اندر، قرآن شریف کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی ثابت ہوتی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ دوسری زبانی دعوت وہ ہوتی ہے جو دلائل کے ذریعے سے اور مد مقابل جو ہوتا ہے اس کی تردید کرنے سے، مد مقابل جو گمراہ فرقہ ہوتا ہے، گمراہ کن فرقہ یا گمراہ کن عقائد ہوتے ہیں، گمراہ کن باتیں ہوتی ہیں، ان کی تردید کرنے کے ساتھ، یہ مجادلہ مناظرہ کہلاتا ہے، اس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی اسی آیت کے اس اگلے حصے سے وجادلہم باللتی ہی احسن سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر زبانی دعوت کے اور کون کون سے طریقے ہیں؟ زبانی دعوت کے وہ طریقے ہیں جو دلائل، آپ دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے دلائل دے رہے ہیں تو وہ دلائل پڑھائے جاتے ہیں، وہ دلائل سمجھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ دلائل پڑھائے نہ جائیں، سمجھائے نہ جائے تو آپ دلیل کیسے دیں گے؟ آپ پڑھ کر اور سمجھ کر آ کر ہی تو دلیل دیں گے نا۔ اگر دعوت و تبلیغ پر دلیل دی جا رہی ہے تو وہ دلیل پڑھ کر آئے ہیں، پڑھانے والوں سے پڑھ کر آئے ہیں جبھی تو دلیل دے رہے ہیں۔ اگر جہاد پر دلیل دے رہے ہیں، دلائل قائم کر کے کسی کو قائل کر رہے ہیں تو وہ دلیل پڑھ کر آئے ہیں جبھی تو دلیل دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح زبانی دعوت کا ایک طریقہ یہ درس و تدریس کا بھی طریقہ ہے۔
اور علماء اور بزرگ فرماتے ہیں، تقریباً سب بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اس کے اندر براہ راست قرآن اور حدیث کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، ایک تو دعوت یہ، ایک دعوت یہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ تو دوسری ایک زبانی دعوت یہ ہے جسے درس و تدریس کے نام سے پکارا جاتا ہے اور درس و تدریس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زبانی دعوت اور کیا ہے؟ زبانی دعوت جو ہے کہیں کوئی وعظ کہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف بلانا، کہیں پر بھی کوئی بیان کرنا، وعظ کہنا، تقریر کرنا، یہ بھی زبانی دعوت کے اندر داخل ہے۔ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دینا، غلط کام کر رہا ہو اس سے روک دینا، یہ بھی زبانی دعوت ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ زبانی دعوت ہے۔ زبانی دعوت کے بہت سارے شعبے ہیں۔ پھر قلمی دعوت کیا ہوتی ہے وہ بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر بادشاہوں کو روانہ فرمایا۔ خطوط لکھوا کر پتہ چلا کہ قلمی دعوت صرف زبانی نہیں ہوتی یا صرف تلواری نہیں ہوتی، بلکہ دعوت جو ہے وہ قلمی بھی ہوتی ہے۔ جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ فرمایا۔ تو قلمی دعوت کا مطلب کہ کوئی ایسا مضمون لکھنا، کوئی ایسی کتاب لکھنا جو انسان کے لیے شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں اور انسان کے عقائد اور اعمال کی درستگی کے اندر معاون ہو، ایسے کام کرنا، ایسے کوئی مضمون لکھنا، کوئی کتابچہ لکھنا، کوئی کتاب لکھنا۔ اور اگر دیکھیں ہم تو قلمی دعوت کا سلسلہ بھی صحابہ کے بعد تابعین کے دور سے تقریباً چلتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں قلمی دعوت کا سلسلہ بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو زبانی دعوت ہو گئی، قلمی دعوت ہو گئی، اور تلوار کے ذریعے سے دعوت ہو گئی۔ دعوت کے یہ کئی سارے شعبے ہیں۔ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے ڈنڈے کے زور پر پھیلا ہے، وہ اندھے ہیں، بے وقوف ہیں اور متعصب ہے، متعنت ہے، اس لیے کہ انہوں نے زبانی دعوت کے ان شعبوں کو چھپا دیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن بطور تعنت، بطور تعصب کے انہوں نے جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور الزام لگانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ جو ہے نا اسلام جو ہے ڈنڈے کے زور پر پھیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسلام ڈنڈے کے زور پر پھیلا ہے تو آج جو مسلمان ہوتا ہے اس کو پکڑ کر میڈیا کے سامنے لا کر فورسز ہر طرف سے اس کو چاروں طرف سے گھیر لے اور اس کو یہ کہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ہمارے کسٹڈی کے اندر ہو، بتاؤ کہ تم پر کس نے جبر کیا ایمان لانے کے لیے۔ ہم پیچھے کوئی دلائل نہیں دیتے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ آج کے دور میں، جس دور میں الزام لگ رہا ہے، اس دور میں جو مسلمان ہو رہا ہے، چاہے وہ انگریز سے مسلمان ہو رہا ہو، ہندو سے مسلمان ہو رہا ہو، قادیانی سے مسلمان ہو رہا ہو، کوئی بھی کافر مسلمان ہو رہا ہو، اس سے پتہ کر لو۔ بس آسان سی بات ہے کہ تم کیوں مسلمان ہوئے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو اس لیے جو یہ الزام لگاتے ہیں وہ بھی متعصب اور متعنت ہے۔ تعصب اور عناد کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے یہ الزامات لگاتے ہیں۔ باقی دعوت کے میں نے آپ کو کئی سارے طریقے بتائے۔ پھر ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو زبانی جو دین، اس شریعت کی دعوت کو ہر طرف سے گھما پھرا کر سب سے پہلے تو وہ لوگ اس کو مقید کرتے ہیں زبانی دعوت میں، اور پھر زبانی دعوت
میں بھی لا کر صرف ایک طریقے کے اندر اس کو مقید کرتے ہیں، یہ بھی بیچارے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بھی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبانی دعوت کے بہت سے طریقے استعمال کیے، یہاں پر ایک ہی طریقے کے اندر مقید کر دینا اور ایک ہی طریقے کے اندر اس کو بند کر دینا، یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ پھر دیکھیں، آپ کو یہ کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے دعوت کے ہر طریقے پر عمل کریں، یہ کوئی مجبور نہیں کرتا آپ کو، بلکہ آپ کو جو ہے آپ کسی ایک طریقے کے اندر لگے، مگر آپ کو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے اپنے کام کو بالکل 100% درست یعنی 100% حق نہ سمجھیں، اور دوسرا یعنی 100% حق سے مراد یہ کہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ بس یہی ایک کام ہے درست، باقی سب غلط ہے، یہ ہرگز نہ سمجھیں۔ دوسرا یعنی قبول نہ سمجھیں، درست کی بات نہیں، درست تو سمجھیں گے جب ہی کریں گے۔ 100% اپنے کام کو مقبول نہ سمجھیں اور دوسرے کے کام کو غلط نہ کہیں، دوسرے کے کام کی تردید نہ کریں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس طرح یہ ہرگز نہ کریں۔ تو اس صورت میں ایک کام میں ایک شعبے کے اندر لگنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ ہاں البتہ بات وہاں پر خراب ہوتی ہے جہاں پر اپنے کام کو یعنی جس میں ہم خود لگے ہوئے ہیں اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں یہ 100% مقبول ہے، اور دوسرے کو بولیں کہ تم کیا کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو۔ واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو واقعات سناتا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتقی عثمانی صاحب وغیرہ کے ساتھ جو واقعات وہ میں آپ کو سناتا، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دعوت کے یہ سارے کے سارے طریقے ہیں، بلکہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر کہ ایک نحوی تھے، غالباً عثمان نام تھا ان کا، یا بڑے مشہور نحوی گزرے، یعنی نحات کا جو دور ثالث ہے اس کے بڑے نحوی گزرے ہیں۔ تو وہ کہ ایک امام کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مشہور اس کے نحو کے امام تھے، تو وہ کہہ رہے، بڑے افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ علماء نے بڑے بڑے کام کیے، کسی نے جو ہے تفسیر کے اندر خدمات انجام دیں، کسی نے جو ہے احادیث کے اندر خدمات انجام دی، ہم نے ساری زندگی ضرب زید عمرن کے اندر گزار دی۔ وہ یعنی غمگین ہو رہے تھے یہ سوچ کے کہ ہم نے تفسیر اور حدیث کا کوئی کام نہیں کیا۔ غالباً علامہ ابن حاجب کا ہے، نہیں بلکہ علامہ ابن حاجب کا نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساری زندگی ضرب زید عمرن میں گزار دی، تو اس وجہ سے وہ بڑے غمگین اور متفکر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غمگین اور متفکر بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام لے کر بتایا، ان کا نام لے کر کہا ان سے کہ اس کو بتا دو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے نحو کے اندر خدمات انجام دی ہیں اور ہم جیسے عجمی لوگوں کے لیے انہوں نے عربی سیکھنے کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں، تو گویا کہ انہوں نے ضرب زید عمرن کے اندر ساری زندگی گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا علمی کام کیا ہے انہوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس میں اللہ تعالیٰ توفیق نے اس شعبے میں لگنے کی اور درست راہ پر چلنے کی، یہ بھی ضروری نہیں، بہت سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھی راہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا مانگتے ہیں، تو سیدھی راہ پر چلنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی بندہ جو ہے
پھسل جاتا ہے، لغزش کھا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں یہ جو مماتی لوگ ہیں، مماتی اور پنجپیری جو ہیں، جو سماع موتا کے قائل نہیں ہیں، مردوں کی زندگی کے قائل، مرنے کے بعد کی جو برزخی زندگی ہے اس کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ والسلام کی زندگی کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ ان کو بھی حجر و شجر کی طرح نعوذ باللہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو علماء دیوبند سے منسوب کرتے ہیں، لیکن لغزش کھائے ہوئے اور علماء دیوبند سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برملہ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے۔ جو ہمارے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھے گا کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، البتہ ان کی برزخ زندگی دنیاوی زندگی کے مثل ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور سماع موتا کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ تو علماء دیوبند میں شامل ہے، وگرنہ چاہے کوئی 1000 دانوں کی تسبیح روزانہ پڑھتا رہے، وہ علماء دیوبند میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کام کے اندر لگائیں، جس شعبے کے اندر لگائیں، اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے سیدھے راستے پر اور درست کام کرنے کی توفیق اور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی کے کام کی تردید کریں گے، اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے، اس کے کام کی ہم تردید کریں گے تو اس صورت میں گویا کہ ہمیں اپنے کام پر غرور اور تکبر آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو ہم کچھ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی بربادی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، کیونکہ جو کچھ نہ ہو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو اس کی بربادی، سمجھو بربادی کے وقت شروع ہو گئے، یعنی اس کے جو ہے ناکامی کے وقت شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے پھر بھی توفیق مانگتے رہنی چاہیے، توفیق ہدایت۔ اور دوسری یہ کہ کسی کے کام کی تردید نہ کریں اور کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔ ہاں، اور ایک اور سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے ہم لوگوں میں، وہ یہ ہم کرتے ہیں کہ کسی ایک کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا، جبکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بات اس پورے شعبے سے متعلق ہے کہ نہیں۔ ایک کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا، پورے اس شعبے کو یا پوری جماعت کو ہی لپیٹے میں لے لیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے اور سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ایک کی وجہ سے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ یہ مثل جو ہے یہ مشہور تو ہے، لیکن یہ مثل ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر جگہ یہ مثل فٹ کرنے لگیں گے تو پھر آپ بتا دیں پھر دین کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس کی طرف آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر تو ایسی مچھلیاں پائی جا رہی ہیں، اور وہ مچھلیاں اندر کی ہوں یا باہر سے اس نیت سے آئی ہوں، بہرحال ایسی گندی مچھلیاں تو ہر شعبے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ سارے شعبے گندے ہو گئے تو پھر اب مسلمان ہونے کے لیے کوئی آیا تو کس کی طرف جائے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے، میں گمراہ فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گمراہ فرقوں کی تردید نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں اہل حق کے اندر جو شعبے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی بریلوی اور جو ہے وہابی ان لوگوں کے اندر، میں صرف یہ بات علماء دیوبند کے جو شعبے ہیں ان کی کر رہا ہوں۔ جو گمراہ فرقے ہیں وہ تو گمراہ، ظاہر سی بات ہے گمراہ ہیں، بدعات کا ارتکاب کرنے والے احادیث کے وعید میں داخل ہیں۔ جو اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ چیزیں اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی تک سے کوئی نہیں مانگ سکتا، جو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں، تو آپ بتائیں وہ مشرک ہوئے کہ نہیں؟ جو اہل بیت سے مانگ رہے ہیں وہ مشرک ہوئے کہ نہیں؟ تو اس طرح کے جو ہیں، اس طرح کے وہ مراد نہیں ہے میری، صرف یعنی اہل سنت والجماعت دیوبندی حضرات جو ہیں ان کے شعبوں سے متعلق میری مراد ہے، تو اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے، آپ زبانی دعوت دیں، قلمی دعوت دیں، جو کچھ ہو اس کے ساتھ ساتھ، اور جو میں نے اس کے طریقے جو شرائط اللہ تبارک و تعالی نے ذہن میں ڈالے وہ بتا دیے۔
آگے کیا کریں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اگر ایک تو آپ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں یعنی نماز کی پابندی کریں۔ آج کل ایک بات چل رہی ہے نماز قائم کرنے کا مطلب اور ہے، نماز پڑھنے کا مطلب اور ہے، یہ ایسی فضول کی بات ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ عربیت سے ناواقف جاہل لوگوں کی باتیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی جب آپ لوگ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، سب سے پہلی چیز ایسی یہ ہے، پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دینی ضروری ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو روشن راستہ دکھائیں اور خود روشن راستے سے ہم ہٹتے چلے جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو نماز قائم کریں، اور نماز قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ایک تو پابندی اور فکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کوئی جلد بازی نماز کے اندر نہ کوئی جلد بازی کی جائے، سکون سے ادا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، حدیث کا حصہ بتا رہا ہوں میں، اسکنوا فی الصلاۃ کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، سکون کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وآتوا الزکاۃ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا کچھ سونا اور کچھ چاندی، یا کچھ سونا یا چاندی میں سے ہو اور کچھ پیسے ہوں جو کہ ملا کر سب کے سب 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو جائیں، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پورے سال کے اندر آپ کو 2.5%، 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، 97.5% آپ کو خود استعمال کرنا ہے۔ اور یہ بھی کس صورت میں کہ جو زائد مال بچا ہوا ہو، زائد مال ہو، اس پر سال گزر چکا ہو، آ رہی ہے نا سمجھ میں، اس پر سال گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ کی تفاصیل آپ نے پڑھ لی ہوں گی، اس کے اندر وہ جو کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی 100% آپ کے پاس جو زائد مال ہے اس میں سے بھی 97.5% آپ کے اپنے استعمال کے لیے، لیکن صرف 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مستحقین کو دینا ضروری ہے۔ پھر مستحقین کو بھی دینا ضروری ہے، اس میں اگر آپ کے قریبی محرم رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو ان کو دے۔ مثال کے طور پہ بھائی یا بہن بالغ ہوں اور وہ مستحق ہو، وہ نصاب کے مالک نہ ہوں، تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ پھر علم دین پڑھنے والے، کیونکہ اس میں بھی دوہرا اجر ہے، علم دین پڑھنے والوں کو اگر دیا جائے مستحق ہوں تو اس کے اندر بھی دوہرا اجر ہے۔ اور اسی طرح مستحقین کو زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ مستحق کون ہے یہ بالکل اچھی طرح سن لیں، آج کل اس کے اندر بھی بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ مستحق وہ ہوتا ہے جس کے پاس سونا چاندی، یعنی جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ آپ کے لیے آسان سے نہیں بلکہ آپ کے لیے علمی اور کتابی لفظ میں بتا رہا ہوں کہ جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ آج کل سونا چاندی خوب ہوتا ہے، پھر بھی بولتے ہیں ان کی آمدنی 15,000 ہے، ان کی آمدنی 25,000 ہے، ان کا گزارا نہیں ہوتا، لہذا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے، ایسے شخص کا زکوٰۃ لینا بھی ناجائز ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی ناجائز ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر کسی فرد کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی اچھی طرح پہلے تحقیق کر لے، ورنہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور جو تم اپنے آپ کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے لیے آگے بھیجتے ہو جو نیکیاں، طاعت نکال کر خیرین کے مراد معنی بیان فرمائے، کَصِلَةٍ وَصَدَقَةٍ جیسا کہ یہ اصل میں کَصِلَةٍ نہیں ہے بلکہ کَصَلَاتٍ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صلۃ غلطی ہے۔ کَصَلَاتٍ وَصَدَقَةٍ جیسا کہ نماز اور صدقہ، یہ خیرن کی جزئی کو بیان کیا ہے، خیرن کی جزئی کو بیان کیا ہے۔ تجدوہ تو تم اس کو پاؤ گے، ای ثوابہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا، یعنی تجدو ثوابہ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا ثواب تمہیں ملے گا، تم وہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس کو دیکھتے ہیں۔ فیجازیکم بہ،
فیجازیکم بہ نکال کر مراد معنی کو بیان فرمایا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ متعلق کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔